बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मेरी और शहजादे की तरफ से आपको सलाम। फैज़ अहमद फैज़ फेस्टिवल 2021 का ये आखिरी आलमी मुशायरा है और इसके सिलसिले में पहले जितने प्रोग्राम 4 प्रोग्राम हम कर चुके हैं, आप सब लोगों के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन फनकारों ने हिस्सा लिया, जिन शोरा कराम ने हिस्सा लिया, या जिन साहबान ने मज़ामीन और गुफ्तगू फरमाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ साहब की मशहूर और मरूफ गज़ल के गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मुकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूबेदार चले। फैज़ अपने शेरों में एक पूरा नजरिया बयान फरमाते हैं और फैज़ जिस नजरिए को लेकर वो चला, उसने अपनी जिंदगी के खत्म होने तक उसी नजरिए पे वो खड़ा भी रहा। और हमारे लिए जो फैज़ के नजरिए को पसंद करके अपना चुके हैं और वो जानते हैं कि तरक्की पसंदी ही एक रास्ता है, वाहिद रास्ता है जो दुनिया में अमन कायम कर सकता है। तो ख़वातीन व हज़रात, आज हम इस सिलसिले के आखिरी आलमी मुशायरा के लिए चलते हैं और हमारी महफिल के, जैसा कि आपको पहले अर्ज कर चुके हैं कि बहुत सीनियर और जूनियर और सभी शोरा कराम ने शिरकत फरमाई है। आज की महफिल की सदारत न सिर्फ बर्रे सगीर पाक व हिंद बल्कि दुनिया भर में जाने पहचाना नाम और फैज़ साहब के साथियों में उन्हें कहा जा सकता है, हालांकि वो उनसे कोई 14-15 साल छोटे भी थे, लेकिन उन्होंने वक्त गुजारा है उनके साथ और वो हमारे जो पहला मुज़ाकरा था उसमें वो शामिल हुए थे। बर्लिन जर्मनी में रहते हैं और उनका नाम है आरिफ नकवी साहब। तो ख़वातीन व हज़रात, अब हम प्रोग्राम को लंबा करने की बजाय शुरू करते हैं। तो मैं नाम लिए जाता हूं और शहजाद बेग साहब उनके हवाले से एक शेर पढ़ेंगे। तो मैं जो शिरकत करने वाले हैं, हमारी गुफ्तगू के बाद जब मुशायरे का आगाज होगा तो वो इस तरतीब से होगा। जनाब शारिक खान। अपना घर फिर अपना घर है, घर दिए मट्टी के हों, ये हुआ मालूम मुझको सबके घर जाने के बाद। अब हमारे दूसरे मेहमान हैं सिकंदर नवाज साहिब, जिनका तल्लुक बर्नले यूके से है। और कोई ऐसा जी अता करें। हाँ जनाब, ये सिकंदर नवाज साहब हैं, तो ये बर्नले यूके से हैं। और उनके बाद हैं नीलम मलक साहिबा लाहौर से। बाहर से जब खोलते हैं तो खुलता है बस दरवाजा। वाह। बाहर से जब खोलते हैं तो खुलता है बस दरवाजा, अंदर से खुल जाए अगर तो सारा घर खुल जाता है। बहुत अच्छे। ख़वातीन व हज़रात, अगले हमारे शायर हैं नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर अब्दुल गफूर कशफी, बर्नले यूके। कोई ऐसा सुखन भी जारी कर, आहा, कोई ऐसा सुखन भी जारी कर, सारे आलम पे वजद तारी कर। वाह।
अब नौजवान नस्ल के ही बहुत मशहूर व मरूफ शायर, 5 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ हैं, लंदन में रहते हैं, मनान कदीर। किसी की जब हम तलाश में थे तो साथ अपने थी याद तेरी। वाह। किसी की जब हम तलाश में थे तो साथ अपने थी याद तेरी। कोई हमें जब नहीं मिला तो ख्याल तेरी तरफ गया है। ख़वातीन और हज़रात, अगले हमारे मेहमान हैं, बहुत पुख्ता शायर हैं। इनका तल्लुक फैसलाबाद से भी है और लाहौर में भी, और आजकल गुजरात में हैं। जनाब अरशद शाहीन साहब। मैं क्या बतलाऊं कि जब बात ही नहीं कोई। मैं क्या बतलाऊं कि जब बात ही नहीं कोई। कभी नहीं भी तो होता सबब उदासी का। बहुत अच्छे। अब जनाब हमारे वन ऑफ द ब्यूरोक्रेट, बहुत अच्छे शायर, खूबसूरत गजल कहते हैं, शकील जासिब। शकील जाज़द साहब हमारी आज की गजल के हवाले से एक बहुत ही मोतबर नाम है। उनका एक जो शेर है मुझे बहुत पसंद है, मैं वो आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मेरे अहबाब तुझे दोस्त समझते हैं मेरा। वाह। मेरे अहबाब। तुझे दोस्त समझते हैं मेरा, वाह। और मेरे पास तेरी कोई निशानी भी नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और हमारे दोस्त, हमने बहुत ज्यादा सफर पाकिस्तान में इकट्ठा किया है और फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है। आजकल जरा तबीयत उनकी ठीक नहीं, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, मेरी मुराद है अशरफ यूसुफी साहब। अशरफ यूसुफी साहब आज की जो गजल है उसके हवाले से एक बहुत अहम नाम है। उनकी ये गजल आजकल पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। घर की तख्ती से मिला आज मुझे अपना पता। वाह। घर की तख्ती से मिला आज मुझे अपना पता। अपने होने की गवाही मिली दरवाजे से। बहुत अच्छे। अब जनाब बहुत अच्छी शायरा और खूबसूरत गजल कहती हैं, और हमारे काफ़ी प्रोग्रामों में वो आ भी चुकी हैं। बहुत लोग उनको सुनना चाहते हैं। खूबसूरत साइमा आफ्ताब। दस्तयाबी की मत अजियत पूछ। हाँ, दस्तयाबी की मत अजियत पूछ। कफे अफसोस मल रहे हैं हम। बहुत अच्छे। ख़वातीन और हज़रात, हमारे अगले मेहमान हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, उस्ताद शायर राहत सरहदी। हमने अशकों में परोकर शायरी के नाम पर वाह। आपने जितने करम फरमाए वापस कर दिए। वाह वाह, बहुत अच्छे। और इनका ताल्लुक हमारे फैसलाबाद शहर से है। ये हमारे मरहूम दोस्त इफ्तिखार नसीम के भाई हैं छोटे, और अदीम हाशमी के भांजे हैं, जनाब अंजम खलीक। जो लम्हे अपनी खातर कारे दुनिया से चराता हूँ। वाह। जो लम्हे अपनी खातर कारे दुनिया से चुराता हूँ। इन्हें भी कारे दुनिया ही नभाने में गवाता हूँ। बहुत अच्छे। जनाब अगले मेहमान हैं हमारे, और उनका एक ख़ानदानी ताल्लुक भी है कि वो उनके घर में शायरी ने परवरिश हासिल में की है। एक मखसूस नज़रिए के लोग हैं, जनाब डॉक्टर जवाद जाफरी साहब। डॉक्टर जवाद जाफरी साहब ने आज की जो गजल है उसमें बहुत नाम कमाया है। उनके ये दो अशार देखिए। मैं दरीचे में सरे शाम उसे देखता हूँ। वाह। मैं दरीचे से सरे शाम उसे देखता हूँ। फूल लेकर मेरा रहवार कहाँ जाता है। बहुत अच्छे।
مجھ سے لڑتا ہے وہ ہر بار گلی کوچوں میں، واہ مجھ سے لڑتا ہے وہ ہر بار گلی کوچوں میں، جنگ لڑنے میرا سالار کہاں جاتا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اور ایک ایسے شاعر کو میں دعوت دے رہا ہوں، بہت اچھی نظم لکھتے ہیں، بہت اچھی غزل لکھتے ہیں، اور نظم میں ان کا کمال ہے۔ اور ہمیں ایک اور بات کا بھی احساس ہے شہزاد بیگ صاحب کے اس مشاعرے میں، کیونکہ سبھی لوگ بڑے بڑے ہیں، تو حفظ مراتب میں ہم کس کو پہلے پڑھائیں اور کس کو بعد میں، ہم معذرت خواہ ہیں اگر کسی کو کوئی دکھ پہنچا ہو۔ جہاں میرے خیال میں سبھی شعراء کرام سبھی دوست ہیں، تو اس میں حفظ مراتب کو ہم نے کوئی اتنی توجہ سے کنٹرول نہیں کیا، نہ کر سکتے ہیں۔ تو بہت اچھے شاعر، ایک پختہ نظم اور ایک پختہ غزل لکھنے والے، اور ساری دنیا میں وہ نظم کی حیثیت سے ان کی نظم جو ہے وہ ایک اٹل حقیقت کے طور پر سامنے نظر آ رہی ہے، اور ان کا نام ہے ڈاکٹر وحید احمد۔ میں آج ڈاکٹر وحید صاحب کی غزل کے شعر پیش کروں گا۔ جی جی۔ پھول اتنے کہ دہائی صاحب، واہ پھول اتنے کہ دہائی صاحب، وہ چلی تو نظر آئی صاحب، بہت اچھے، بہت سب اچھے۔ نے سب نے اس شوق کو مضمون کیا، واہ ہم نے تصویر بنائی صاحب، واہ واہ واہ، ہم نے بہت تصویر بنائی صاحب۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اب جناب راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے، بہت مہربان دوست، مہمان نواز، بہت اچھے شاعر، کئی کتابوں کے مصنف، دونوں زبانوں میں لکھتے ہیں، قیوم طاہر صاحب۔ زندگی دیکھ کر ہنسی طاہر، واہ زندگی دیکھ کر ہنسی طاہر، پیرہن آ گیا پیرہن بدل کر میں، واہ 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 واہ۔ اب جناب ایک نام ہم بھول گئے ہیں شاید، تو میری برات ہے ڈاکٹر فرد عباس صاحب۔ ابھی پرندے سفر کی جانب اڑے نہیں تھے، واہ ابھی پرندے سفر کی جانب اڑے نہیں تھے، واہ ابھی سمندر محبتوں کے بھی پرسکون تھے۔ اپنی واہ بہت ہی خوبصورت شاعری جو ہے وہ عطا کریں گے جناب۔ اور ہم سبھی دوست ان کو جانتے ہیں، وہ آج کل برمنگھم میں رہتے ہیں، یو کے میں، اقبال نوید صاحب جی۔ اقبال نوید صاحب نے اردو غزل کو جہاں آج لا کھڑا کیا ہے، نئی نسل بہت سوچتی ہے کہ ہم نے کون سا راستہ جو ہے اپنے لیے چننا ہے۔ ان کا یہ شعر دیکھیں، جی جی۔ میں محبت کے کئی پھول کھلا سکتا تھا، واہ میں محبت کے کئی پھول کھلا سکتا تھا، مجھ کو ماحول ملا لڑنے جگڑنے والا۔ واہ واہ، بہت اچھے شاعر ہیں، ان کی 2-3 کتابیں انشاءاللہ زیر طبع ہیں، جلد ہی آ جائیں گی، تو ہم سبھی لوگ فیض یاب ہوں گے۔ ہمارے اگلے دوست مہمان ہیں، شاعر ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ کام کیے ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، اپنا پرچہ بھی نکالتے ہیں، اور ابھی تھوڑے عرصے کے لیے وہ ایف سی کالج سے ہو سکتا ہے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں، ریٹائر ہو جائیں گے۔ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں جناب ڈاکٹر اختر شمار صاحب۔ تیری آہٹ جو کان پڑ جائے، ہاں ہاں، تیری آہٹ جو کان پڑ جائے، واہ میری آنکھوں میں جان پڑ جائے۔ اب جناب میں بہت بڑا نام ہے، گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے، اور استاد شاعر ہیں، نظریاتی ساتھی ہیں، جان کاشمیری صاحب۔ جان کاشمیری صاحب فرماتے ہیں، متاع زیست کا سارا نشہ اتار چلے،
متاع زیست کا سارا نشہ اتار چلے، تیری گلی میں جوانی کے دن گزار چلے۔ گزار چلے۔ جناب اب ناصر علی سید اتنا بڑا نام ہے کہ میں ان کی تعریف زیادہ نہیں کر سکتا، بہت زیادہ اور بہت ہی پرانے اور استاد شاعر جناب ناصر علی سید صاحب۔ خواب کے جزیروں نے بے امان ہواؤں میں واہ کج ادا چراغوں کو واہ، دہشتوں سے باندھا ہے۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ اور اب اگلے دو مہمانوں کی تعریف بھی آپ خود ہی کر سکتے ہیں، میرے تو استاد مکرم ہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ آب زمزم ہے میرے شہر میں جو بہتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ریاض مجید صاحب جی، زاہد فخری صاحب کا اگر پہلے میں آپ کو شعر سنا دوں تو مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ سوری میں بھول گیا ہوں یار، میں بھول گیا جناب، ہمارے بہت ہی اچھے دوست جناب زاہد فخری صاحب لاہور سے، ان کا تھا۔ زاہد فخری صاحب نے اردو غزل کو جو بڑھاوا دیا ہے اور طنز و مزاح کے حوالے سے پوری دنیا میں شہرت جو پائی ہے، لائل پور شہر کا یہ بھی ایک فخر ہے۔ وہ سنجیدہ غزل میں بھی بہت اچھی شاعری انہوں نے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن فخری، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا۔ بہت اچھے جناب، میرے استاد مکرم اور ہم سب کے استاد، شہر کے استاد، اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کے اوپر میں نے ایک نظم لکھی ہوئی ہے جس کی ایک لائن ہے کہ آب زمزم ہے میرے شہر میں جو بہتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ مجید صاحب، وقت خوش خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے رو پڑا وہ آپ مجھ کو حوصلہ دیتے ہوئے۔ اور جناب اب سابق صدر محترم عارف نقوی صاحب۔ عارف نقوی صاحب نے اردو دنیا میں جتنا نام کمایا ہے یہ سب فیض صاحب کا ہی فیض ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک داغ ہے سینے میں، واہ، دو اشک ہے آنکھوں میں، واہ، مفلس نہ مجھے سمجھو یہ میرا خزانہ ہے۔ واہ 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 واہ۔ بیاد فیض احمد فیض، جسے محترم صابر رضا نے پورے سال کی محنت کے بعد اس طرح ترتیب دیا کہ اس کے 5 پروگرام جو تھے بھرپور انداز میں آپ کے سامنے آئے۔ میں چاہوں گا کہ 4 دہائیوں سے اردو ادب کی شمع روشن کرنے والے شخص کا ایک جو چھوٹا سا جو خاکہ جو ہے، ذائچہ جو ہے، وہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ صابر رضا صاحب نے برطانیہ میں آنے کے بعد جب کاروان ادب کا آغاز کیا بطور بانی، تو یہ 4تھی دہائی ہے جو کہ مسلسل اردو ادب کو انہوں نے بہت وقت دیا، دنیا بھر کے شعراء کرام کو مانچسٹر میں یہاں پر مدعو کیا، مشاعرے، کانفرنسز اور کتابوں کی رونمائیوں کا جو سلسلہ تھا وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ آپ کی جو 18 کتابیں ہیں اب تک چھپ چکی ہیں، بعض کتابوں کے ایڈیشن بھی چھپ چکے ہیں، اور ان پر آپ کو سرکاری سطح پر اور پرائیویٹ ادبی تنظیمیں جو ہے بہت سے اعزازات جو ہے ایوارڈ کی شکل میں مل چکے ہیں۔ پاکستان سے اکادمی ادبیات پاکستان نے آپ کے ایک ناول پر آپ کو صدارتی ایوارڈ دیا۔ اسی طرح ایک اور کتاب پر مسعود خدر پوشوار جو کہ ایک بہت اہم ایوارڈ ہے، وہ بھی صابر رضا صاحب کو ملا۔ آج چونکہ ہم فیض صاحب کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا کو فیض صاحب کا جو پیغام ہے ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے ہم آگے لے کے جا رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ دن ہم دیکھتے ہیں، ہمارے بچے دیکھتے ہیں، یا بچوں کے بھی آگے بچے جو ہیں وہ دیکھیں گے
کہ امن اور سکون کا گہوارہ کب ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ ضیاء دور میں آپ کے ایک شعری مجموعے رابطے کو بیان کیا گیا، جس پر صابر رضا کی شخصیت کے بہت سارے پہلو پوری دنیا میں اجاگر ہوئے۔ صابر رضا صاحب دنیا کے بے شمار ملکوں میں جہاں اردو ادب کی بستیاں آباد ہیں، وہاں جا کر اپنی شاعری کا جادو جگا چکے ہیں۔ برٹش آرٹس کونسل کی جانب سے آپ کو ملینیم اردو پوئٹ آف ایئرز کا ایوارڈ ملا۔ یہ بھی پاکستانی کسی شاعر کے لیے بہت بڑا ایوارڈ تھا۔ جس طرح کے پاکستان میں پرائڈ آف پرفارمنس ہوتا ہے، یہ ایوارڈ بھی انہی مہینوں میں آپ کی خدمات پر دیا گیا۔ آج کے مشاعرے کے میزبان ہونے کے ناطے میں محترم صابر رضا صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے کچھ متفرق اشعار اور اپنی غزل عطا فرمائیں۔ محترم صابر رضا صاحب۔ بہت بہت شکریہ شہزاد بیگ صاحب۔ یہ جو ہم نے زوم پہ یا یوٹیوب پہ ہم نے جو چینل شروع کیا، اس میں میں اکیلا نہیں ہوں۔ اس میں میرے خیال میں آپ نے ہو سکتا ہے مجھ سے بھی زیادہ کام کیا ہو۔ جب وہ جو پس پردہ لوگ موجود ہیں وہ بھی ہماری کسی نہ کسی حوالے سے مدد کرتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ۔ آپ میرے ساتھ جتنا کام میں نے کیا ہے اسے کہیں زیادہ کام آپ نے بھی کیا ہے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ جہاں کو خود سے باہر کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جہاں کو خود سے باہر کر رہا ہوں، میں تنہا کار لشکر کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا ترکیب ہے کار لشکر کی۔ واہ 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 واہ۔ جہاں کو خود سے باہر کر رہا ہوں، واہ 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 واہ۔ میں تنہا کار لشکر کر رہا ہوں۔ واہ واہ۔ تراشوں سنگ مرمر سے میں گنچے۔ تراشوں سنگ مرمر سے میں گنچے، میں خوشبوؤں کو پتھر کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور میں صحرا زمین و آسماں حیرت سے دیکھیں، زمین و آسماں حیرت سے دیکھیں، میں صحرا کو سمندر کر رہا ہوں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اور زمین کو اوڑھ کر سونے لگا ہوں۔ کیا بات ہے۔ زمین کو اوڑھ کر سونے لگا ہوں، واہ۔ زمین پر اپنا بستر کر رہا ہوں۔ واہ 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 واہ، کیا محبت بھرا شعر ہے۔ سلامت رہنے۔ ایک اور غزل کے 2-3 شعر کے۔ ہو کوئی مسئلہ اپنا دعا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ ہو کوئی مسئلہ اپنا دعا پر چھوڑ دیتے ہیں، اسے خود حل نہیں کرتے، خدا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ہو کوئی مسئلہ اپنا دعا پر چھوڑ دیتے ہیں، اسے خود حل نہیں کرتے، خدا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ بلا کے حبس میں آخر ہوائیں کون بانٹے گا۔ کیا بات ہے۔ بلا کے حبس میں آخر ہوائیں کون بانٹے گا، یہ مشکل کام ہم صابر رضا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ واہ 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 واہ۔ بلا کے حبس میں آخر ہوائیں کون بانٹے گا، کیا بات ہے۔ یہ مشکل کام ہم صابر رضا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ پسے دیوار جلتا رہ گیا ہے، پسے دیوار جلتا رہ گیا ہے، دیا بیکار جلتا رہ گیا ہے۔ واہ 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 واہ۔ پسے دیوار جلتا رہ گیا ہے، کیا کہنے۔ دیا بیکار جلتا رہ گیا ہے، گزرتی ساعتوں کے ہر ورق پر، گزرتی ساعتوں کے ہر ورق پر کوئی کردار جلتا رہ گیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور ہمارا منتظر تھا جو سراپا، ہمارا منتظر تھا جو سراپا، سمندر پار جلتا رہ گیا ہے۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور بجھی صابر رضا آنکھیں ہماری. آہا، بجھی صابر رضا آنکھیں آنکھیں ہماری. ہماری، چراغ یار جلتا رہ گیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا خوبصورت غزل ہے. پسے دیوار جلتا رہ گیا ہے، دیا بے خار جلتا رہ گیا ہے. خواتین و حضرات، اب میرے شریک میں ازبام جناب شہزاد بیگ صاحب اپنا کلام پیش کریں. بہت شکریہ. ہے صاحب کی محبتوں کی نظر چاند شال. جی ارشاد. تصویر کو آنکھوں سے لگایا نہیں جاتا. واہ. تصویر کو آنکھوں سے لگایا نہیں جاتا. واہ. بینائی سے یہ بوجھ اٹھایا نہیں نہیں جاتا. جاتا. واہ. تعبیر کو سمجھیں بھی تو کس لمحے بلا ہم. واہ. تعبیر کو سمجھیں بھی تو کس لمحے بلا ہم. جب خواب ہی آنکھوں سے ہٹایا نہیں جاتا. واہ 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 واہ. جب خواب ہی آنکھوں سے ہٹایا ہٹایا نہیں. نہیں جاتا. اس شاخ کبھی حسن کو رسوا نہیں کرتے. اشاق. اس طرح کبھی نام کمایا نہیں جاتا. بہت اچھے، بہت اچھے. اس طرح کبھی نام کمایا نہیں جاتا. نہیں جاتا. غیروں کے سہارے کبھی ہوتے نہیں کافی. غیروں کے سہارے کبھی ہوتے کبھی نہیں ہوتے کافی. نہیں کافی. اپنوں کو کبھی چھوڑ کے جایا نہیں جاتا. واہ واہ. غیروں سے کبھی ہوتے نہیں کافی. آہا. اپنوں کو کبھی چھوڑ کے جایا نہیں جاتا. لگتا ہے کوئی چیز ہے اس شخص میں ایسی. اچھا. واہ واہ. یوں ہی تو اسے دل سے بلایا نہیں جاتا. اچھا ہے. واہ 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 یوں واہ. اسے دل سے بلایا نہیں جاتا. ہونٹوں پہ سلگتے ہوئے بجھ جاتا ہے خود ہی. واہ. احباب کو جو گیت سنایا سنایا. نہیں. واہ 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 واہ. احباب کو جو گیت سنایا نہیں جاتا. کرتے نہیں شکوا کبھی گزرے ہوئے کل کا. آتے ہوئے لمحوں کو رلایا نہیں جاتا. بہت اچھے، بہت اچھے. یہ شاعری ہے جان تیرے خط تو نہیں ہے. یہ شاعری ہے جان یہ شاعری ہے جان تیرے نہیں خط ہے. تو نہیں ہے. جذبوں کو تو شہزاد جلایا نہیں جاتا. واہ 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 واہ. دو تین اشارہ اور دیکھیے گا. ارشاد. میں تو خود کہنے والا تھا. بچھڑنے والے کا ہم انتظار کیا کرتے. بچھڑنے والے کا ہم انتظار کیا کرتے ہیں. جو اپنا تھا ہی نہیں اس کو پیار کیا کرتے. واہ 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 واہ. جو اپنا تھا ہی نہیں اس کو پیار کیا کرتے ہیں. کرتے. جلا دیے تھے سبھی خط جفا کے موسم میں. جلا دیے تھے سبھی خط جفا کے موسم میں. نہ ایسا کرتے تو ہم دل فگار کیا کرتے. واہ 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 واہ. نہ ایسا کرتے تو ہم دل فگار کیا کرتے. کسی کی یاد ہوا کا خفیف جھونکا تھی. واہ واہ واہ. اسے یا زندگی تجھ میں شمار کیا کرتے. بہت اچھے. اسے یا زندگی تجھ میں شمار کیا کرتے. یہ مسحلت کا تقاضا تھا جہاں بچا لی جائے. واہ. وہ ناؤ ڈوب رہی تھی سوار کیا کرتے. بہت اچھے. وہ ناؤ ڈوب رہی تھی سوار کیا کرتے. واہ واہ واہ. کسی بھی عہد پہ اترا ہے تو کبھی پورا. زمانے لوگ تیرا اعتبار کیا کرتے. بہت اچھے، بہت اچھے. کسی بھی عہد پر اترا ہے تو کبھی پورا. زمانے لوگ تیرا اعتبار کیا کرتے. واہ واہ. پلٹنا بھی تھا ہمیں رات بھی اندھیری. واہ. پلٹنا بھی تھا ہمیں رات بھی اندھیری تھی. سفر طویل تھا
ہم اختصار کیا کرتے، واہ 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 واہ، تھا ہم اختصار کیا کرتے، نہ پیش کرتے گر اس شوق کو متائے حیات، واہ، پیش کرتے گر اس شوق کو متائے حیات، تو پھر بتا اے دل بے قرار کیا کیا کر، کرتے، واہ واہ واہ، تو پھر بتا اے دل بے قرار کیا کرتے، عجیب رت تھی محبت کے باغ میں شہزاد، واہ، مزاج یار پہ ہم انحصار کیا کرتے۔ واہ، خواتین و حضرات، آپ نے اتنی اچھی شاعری سنی جناب شہزاد بیگ صاحب کی، یہ ایک بھرپور شاعر ہیں اور بہت اچھے آرگنائزر بھی ہیں۔ میں نے ان کا نام تو بہت زیادہ سنا تھا، لیکن اب میرے ساتھ چل کر ان کا کام بھی دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دے، اور ان کی شاعری میں جو ایک نعت کی صنف کو یہ انہوں نے کرتے ہیں، میرے لیے ان کے لیے نیک دعائیں اور تمنائیں ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ چیئرمین اردو ٹائم ٹی وی UK طاہر چودھری صاحب کی طرف سے آپ کے لیے نیک خواہشات اور نیک تمنائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو تندرستی دے۔ تو میری طرف سے اور شہزاد بیگ کی طرف سے آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں، پھر ملیں گے۔ اور اب ہم چلتے ہیں جناب شارق خان صاحب کی طرف۔ جناب شارق خان صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، غزل کی فرمائش ہے، پیش خدمت ہے۔ قتل کیوں ہوگا کوئی باتوں سے مر جانے کے بعد، کیا کروں اس دل کا اب دنیا سے بھر جانے کے بعد، قتل کیوں ہوگا کوئی۔ اے خدا تجھ پر یقین تھا جب خدا حافظ کہا، ناؤ میری بچ گئی طوفان میں گر جانے کے بعد، ناؤ میری بچ گئی۔ اپنا گھر پھر اپنا گھر ہے، گردیے مٹی کے ہوں، یہ ہوا معلوم ہم کو سب کے گھر جانے کے بعد، قتل کیوں ہوگا کوئی۔ بیل لپٹی ہے درختوں سے تو یاد آیا کوئی، جو لپٹتا تھا مجھے بجلی سے ڈر جانے کے بعد، قتل کیوں ہوگا کوئی۔ مجھ سے اچھا آئینہ میرے مقابل کون تھا، آئینہ بولا ہے یہ شیشے بکھر جانے کے بعد،
آئینہ بلائے، آشیاں گرنے کا شکوہ بلبلوں بے سود ہے، کیا ملے گا شور سے تن کے بکھر جانے کے بعد، قتل کیوں ہوگا کوئی۔ مقطع ہے، آج تو بھولے ہوئے ہیں تم کو شارق سب ہی لوگ، یاد آؤ گے سبھی کو تم بھی مر جانے کے بعد، یاد آؤ گے سبھی کو تم بھی مر جانے کے بعد، قتل کیوں ہوگا۔ آپ کے سامنے 2 اشعار پیش کرتا ہوں۔ خوبصورت سماج ہو جس میں، خوبصورت سماج ہو جس میں، بس محبت کا راج ہو جس میں، ایسی دنیا کہاں سے لائیں ہم، ایسی دنیا کہاں سے لائیں ہم، ہر کوئی خوش مزاج ہو جس میں، خوبصورت سماج ہو جس میں۔ نیلی آرٹ سے ایک غزل۔ اگلے در پر جا بیٹھوں تو پچھلا در کھل جاتا ہے، لوٹ کے گھر جانا چاہوں تو رخت سفر کھل جاتا ہے، اور باہر سے جب کھولتے ہیں تو کھلتا ہے بس دروازہ، باہر سے جب کھولتے ہیں تو کھلتا ہے بس دروازہ، اندر سے کھل جائے اگر تو سارا گھر کھل جاتا ہے، اندر سے کھل جائے اگر تو سارا گھر کھل جاتا ہے، اور تم پر پہلی شب ہے تبھی سہمے سہمے لگتے ہو، تم پر پہلی شب ہے تبھی سہمے سہمے لگتے ہو، سناٹوں سے بند جائیں تو سارا ڈر کھل جاتا ہے، سناٹوں سے بند جائیں تو سارا ڈر کھل جاتا ہے، اور صحراؤں کی ریت سی تپتی پوریں اس صحرائی کی، صحراؤں کی ریت سی تپتی پوریں اس صحرائی کی، اس کے چھو جانے سے نازک پھول کا زر کھل جاتا ہے، اس کے چھو جانے سے نازک پھول کا زر کھل جاتا ہے، اور ہم جس خواب کے سحر میں اپنی ساری رات گنواتے ہیں، دن میں اس کو چھو لیتے ہیں اور اثر کھل جاتا ہے، دن میں اس کو چھو لیتے ہیں اور اثر کھل جاتا ہے، اور آخری شعر ہے کہ اسی سبب تو کھلے قفس سے اب تک ہم نہیں اڑ پائے، اسی سبب تو کھلے قفس سے اب تک ہم نہیں اڑ پائے، ایک بندھا رہتا ہے اس میں اور ایک پر کھل جاتا ہے، ایک بندھا رہتا ہے اس میں اور ایک پر کھل جاتا ہے۔ شکریہ۔ یہ غزل کے چند اشعار۔ ویسی کون سی اپنی مثال دیتا ہے، ویسی کون سی اپنی مثال دیتا ہے، جو پتھروں کو میرے خط و خال دیتا ہے، اور میں ایک جگہ جو ٹھہرتا تو جم گیا ہوتا، میں ایک جگہ جو ٹھہرتا تو جم گیا ہوتا، یہ بہتا پانی مجھے اشتعال دیتا ہے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ میرے غروب کو ایک شام چاہیے میرے دوست، میرے غروب کو ایک شام چاہیے میرے دوست، ابھی تو دن ہے ابھی کیوں زوال دیتا ہے، ابھی تو دن ہے ابھی کیوں زوال دیتا ہے، اور میں تیرگی کے سفر پر رواں ہوا تو کھلا، شعر دیکھیے کہ میں تیرگی کے سفر پر رواں ہوا تو کھلا، کوئی تو ہے جو یہ رستے اجال دیتا ہے، کوئی تو ہے جو یہ رستے اجال دیتا ہے۔ اور آخری شعر پیش کرتا ہوں کہ زمین پہ چلنے لگا ہوں تو آسماں کشفی، زمین پہ چلنے لگا ہوں تو آسماں کشفی،
ہر ایک بوجھ میرے سر پہ ڈال دیتا ہے، زمین پہ چلنے لگا ہوں تو آسماں کشفی، ہر ایک بوجھ میرے سر پہ ڈال دیتا ہے، وہ ایسی کون سی اپنی مثال دیتا ہے جو پتھروں کو میرے خط و خال دیتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت محبت صابر رضا بھائی کہ آپ نے اپنے مشاعرے میں مجھے مدعو کیا۔ تو کاروان ادب اور اردو ٹائمز UK برطانیہ کی طرف سے آج کے اس محفل مشاعرہ میں آپ تمام دوست احباب کی سماعتوں کے نظر ایک دو غزلیں کرتا ہوں۔ دکھ ہے کئی وبال مجھے نوچتے رہے، دکھ ہے کئی وبال مجھے نوچتے رہے، وحشت میں ماہ و سال مجھے نوچتے رہے، دکھ ہے کئی وبال مجھے نوچتے رہے، وحشت میں ماہ و سال مجھے نوچتے رہے، اور میں احتجاج کر نہ سکا احترام میں، میں احتجاج کر نہ سکا احترام میں، اور اس کے خد و خال مجھے نوچتے رہے، اور زخمی ہوا ہوں حسن کے ہاتھوں تمام عمر، زخمی ہوا ہوں حسن کے ہاتھوں تمام عمر، کچھ لوگ بے مثال مجھے نوچتے رہے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ ان کو بھی دے رہا ہوں دعائیں میرے عزیز، ان کو بھی دے رہا ہوں دعائیں میرے عزیز، جو کر کے پائے مال مجھے نوچتے رہے، یا شہرت میں یا شہر میں حسین رلاتے تھے رات دن، یا شہر میں حسین رلاتے تھے رات دن، یا دشت میں غزال مجھے نوچتے رہے، اور منان جو ملاتا رہا میری ہاں میں ہاں، منان جو ملاتا رہا میری ہاں میں ہاں، اس شخص کے سوال مجھے نوچتے رہے۔ اور ایک اور غزل کے دو چار شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ غزل کا پرتو نئی زمینوں سے جا ملا ہے، غزل کا پرتو نئی زمینوں سے جا ملا ہے، پتہ چلا ہے سخر خزینوں سے جا ملا ہے، اور منافقوں کو سراہتا ہوں منافقت سے، منافقوں کو سراہتا ہوں منافقت سے، شریف شاعر بھی اب کمینوں سے جا ملا ہے، اور اسی لیے تو میں عشق سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، اسی لیے تو میں عشق سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، یہ سلسلہ بھی تماش بینوں سے جا ملا ہے، سراہنے لگ گیا جنوں ہر کسی کو صاحب، سراہنے لگ گیا جنوں ہر کسی کو صاحب، یہ وہ مکان ہے جو خود مکینوں سے جا ملا ہے، اور وصال رت نے سبھی کو کھینچا ہے اپنی جانب، وصال رت نے سبھی کو کھینچا ہے اپنی جانب، ہمارا دل بھی کئی حسینوں سے جا ملا ہے، اور بچا رہا تھا میں بے وفاؤں سے عشق منان، بچا رہا تھا میں بے وفاؤں سے عشق منان، مگر یہ سجدہ انہی جبینوں سے جا ملا ہے۔ بہت شکریہ، بہت محبت صابر رضا بھائی، بہت محبت کہ آپ نے یاد کیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اور آپ کا یہ پروگرام اسی طرح تر و تازہ رہے۔ بہت مہربانی۔ کاروان ادب برطانیہ کے مشاعرہ کے لیے ایک غزل۔ الاپ کرتا ہوا روز و شب اداسی کا، الاپ کرتا ہوا روز و شب اداسی کا، میں سہ رہا ہوں مسلسل غضب اداسی کا، میں سہ رہا ہوں مسلسل غضب اداسی کا، میں کیا بتاؤں کہ جب بات ہی نہیں کوئی، میں کیا بتاؤں کہ جب بات ہی نہیں کوئی، کبھی نہیں بھی تو ہوتا سبب اداسی کا، کبھی نہیں بھی تو ہوتا سبب اداسی کا، یہ اپنی آئی پر آئے تو خود پہ چھا جائے، معاملہ ہے کچھ ایسا عجب اداسی کا، یہ عارضہ تو میری جان لے کے چھوڑے گا، یہ عارضہ تو میری جان لے کے چھوڑے گا، کہ رنگ گہرا ہوا اور اب اداسی کا، برت رہا ہوں تغافل جو میں تعلق میں،
برت رہا ہوں تغافل جو میں تعلق میں، کیا دھرا ہے میری جان سب اداسی کا۔ تم ہی بتاؤ کہ تم جانتے ہو سب ارشد، تم ہی بتاؤ کہ تم جانتے ہو سب ارشد، سدا شکار رہا ہوں میں کب اداسی کا، سدا شکار رہا ہوں میں کب اداسی کا۔ اور میں کیا بتاؤں کہ جب بات ہی نہیں کوئی، کبھی نہیں بھی تو ہوتا سبب اداسی کا۔ بہت شکریہ۔ ایک غزل کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لرزتے ہونٹ کہیں کیا بھلا خدا حافظ، لرزتے ہونٹ کہیں کیا بھلا خدا حافظ، اگر یہی ہے تمہاری رضا خدا حافظ، لرزتے ہونٹ کہیں کیا بھلا خدا حافظ، اگر یہی ہے تمہاری رضا خدا حافظ، پڑاؤ رات کا تھا زندگی کا تھوڑی تھا، پڑاؤ رات کا تھا زندگی کا تھوڑی تھا، بلا رہی ہے جرس کی صدا خدا حافظ، وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں، وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں، پھر ایک دن اس نے اچانک کہا خدا حافظ، وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں، پھر ایک دن اس نے اچانک کہا خدا حافظ، دیار مشہد عشاق السلام علیک، دیار مشہد عشاق السلام علیک، حریم جلوہ یاران ما خدا حافظ، بدل چکا ہے اپنے ہونے کی گواہی ملی دروازے سے ملا مجھے اپنے ہونے کی گواہی ملی دروازے سے، میں نے دہلیز سے جانے کی اجازت لے لی، میں نے دہلیز سے جانے کی اجازت لے لی، پھر میری بات نہ جائے اس کی دروازے سے، پھر پڑھیے گا کیا ہوتا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، پھر پڑھیے گا بات نہ طے ہو اس کی دروازے سے، کیا بات، رات برسکیاں لیتا ہے کوئی شخص یہاں، رات برسکیاں لیتا ہے کوئی شخص یہاں، کبھی اسی بات سے لڑ کر کبھی دروازے، کیا بات ہے، برسکیاں لیتا ہے کوئی شخص، کیا بات ہے، بہت اعلیٰ، دروازے سے خالی کمرہ میرا کس طرح سے بھر جاتا ہے، خالی کمرہ میرا کس طرح سے بھر جاتا ہے، آتا جاتا ہی نہیں جب کوئی دروازہ، کیا کہنے، آتا جاتا ہی نہیں جب کوئی دروازہ، تم نے محتاب نکلتے ہوئے دیکھا ہے کبھی، اور محتاب بھی ایسے السلام علیکم احباب۔ بیاد فیض عالمی مشاعرے میں جناب شہزاد بیگ اور صابر رضا صاحب برطانیہ کے تعاون سے جو منعقد کیا جا رہا ہے، اس میں شرکت کے لیے ایک غزل پیش خدمت ہے۔ لڑکھڑا کر سنبھل رہے ہیں ہم، لڑکھڑا کر سنبھل رہے ہیں ہم، یعنی رستہ بدل رہے ہیں ہم، لاد کر دن کا بوجھ کاندھوں پر، چاندنی میں ٹہل رہے ہیں ہم، مثل گرد و غبار راہ سہی، مثل گرد و غبار راہ سہی، دیکھیے ساتھ چل رہے ہیں ہم، رنگ اڑتے ہیں چار سمتوں سے، رنگ اڑتے ہیں چار سمتوں سے، خوشبوؤں سے بہل رہے ہیں ہم،
दस्तयाबी की मत अज़ियत पूछ, दस्तयाबी की मत अज़ियत पूछ, कफ़े अफसोस मल रहे हैं हम, किसका छोड़ा हुआ बरतते हैं, किसका छोड़ा हुआ बरतते हैं, किसके टुकड़ों पे पल रहे हैं हम। और फरदा से ना बलद है कौन, और फरदा से ना बलद है कौन, और किस किस का कल रहे हैं हम, दड़खड़ा कर संभल रहे हैं हम, यानी रास्ता बदल रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया। अहबाब के हुस्न नज़र और ज़ौक़ इल्म की नज़र गज़ल के कुछ अशार। बच गए थे धूप से जो साए वापस कर दिए, बच गए थे धूप से जो साए वापस कर दिए, अपनी सारी उम्र के सरमाए वापस कर दिए। बच गए थे धूप से जो साए वापस कर दिए, अपनी सारी उम्र के सरमाए वापस कर दिए। कागज़ों से आईने जुड़ते नहीं ये देखकर, कागज़ों से आईने जुड़ते नहीं ये देखकर, उनके फिर जितने भी नामे आए वापस कर दिए। कागज़ों से आईने जुड़ते नहीं ये देखकर, उनके फिर जितने भी नामे आए वापस कर दिए। हम खिलौने ले तो सकते थे मगर ये सोचकर, हम खिलौने ले तो सकते थे मगर ये सोचकर, जाने कब इनसे भी जी भर जाए वापस कर दिए। हम खिलौने ले तो सकते थे मगर ये सोचकर, जाने कब इनसे भी जी भर जाए वापस कर दिए। जाने क्या गुजरी हो उस पर अपने वो ख़त देखकर, जाने क्या गुजरी हो उस पर अपने वो ख़त देखकर, जो उसे एक दिन बिना बतलाए वापस कर दिए। जाने क्या गुजरी हो उस पर अपने वो ख़त देखकर, जाने क्या गुजरी हो उस पर अपने वो ख़त देखकर, जो उसे एक दिन बिना बतलाए वापस कर दिए। हमने अश्कों में पिरोकर शायरी के नाम पर, हमने अश्कों में पिरोकर शायरी के नाम पर, आपने जितने करम फरमाए वापस कर दिए। हमने अश्कों में पिरोकर शायरी के नाम पर, आपने जितने करम फरमाए वापस कर दिए। रंज ऐसा था कि राहत बात भी उनसे न की, रंज ऐसा था कि राहत बात भी उनसे न की, वो दिखावे के जो तोहफे लाए वापस कर दिए। रंज ऐसा था कि राहत बात भी उनसे न की, वो दिखावे के जो तोहफे लाए वापस कर दिए। बच गए थे धूप से जो साए वापस कर दिए, अपनी सारी उम्र के सरमाए वापस कर दिए। कारवान अदब और उर्दू टाइम टेलीविज़न बरतानिया ने बयाद फैज़ अहमद फैज़ आलमी मुशायरा का इनकाद किया। इसमें शिरकत को मैं अपने लिए बायस इफ्तिखार समझता हूँ। गज़ल के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ, जो लम्हे अपनी खातिर कार दुनिया से चुराता हूँ, जो लम्हे अपनी खातिर कार दुनिया से चुराता हूँ, उन्हें भी कार दुनिया ही निभाने में गंवाता हूँ। जो लम्हे अपनी खातिर कार दुनिया से चुराता हूँ, उन्हें भी कार दुनिया ही निभाने में गंवाता हूँ। सुखन गोई है अपना भूल के औरों के कम लिखना, सुखन गोई है अपना भूल के औरों के कम लिखना। सो एक आंसू बचाता हूँ तो 100 आंसू बहाता हूँ, सो एक आंसू बचाता हूँ तो 100 आंसू बहाता हूँ। कहा ये वक्त ने ताज फजीलत रख के मक्तल में, कहा ये वक्त ने ताज फजीलत रख के मक्तल में, जिसे अपना बनाना हो उसी को आजमाता हूँ। कहा ये वक्त ने ताज फजीलत रख के मक्तल में, जिसे अपना बनाना हो उसी को आजमाता हूँ। ताल्लुक़ भी है तुझसे, ताल्लुक़ भी है कायम,
ताल्लुक भी मुसलसल फासला भी तुझसे कायम है, ताल्लुक भी मुसलसल फासला भी तुझसे कायम है, ये किस सैयारगी में खुद को मैं पैहम घुमाता हूँ। ताल्लुक भी मुसलसल फासला भी तुझसे कायम है, ये किस सैयारगी में खुद को मैं पैहम घुमाता हूँ। सदा आई कि लामहदूद सोचों में नहीं आता, सदा आई कि लामहदूद सोचों में नहीं आता, मगर ऐसे भी हैं जिनके दिलों में आ समाता। सदा आई कि लामहदूद सोचों में नहीं आता, मगर ऐसे भी हैं जिनके दिलों में आ समाता हूँ, मगर ऐसे भी हैं जिनके दिलों में आ समाता हूँ। फ़कत इखलास है जादू करामत मोजज़ा कब है, फ़कत इखलास है जादू करामत मोजज़ा कब है, जो मैं बंजर ज़मीनों में भी फसले गुल उगाता हूँ। फ़कत इखलास है जादू करामत मोजज़ा कब है, जो मैं बंजर ज़मीनों में भी फसले गुल उगाता हूँ। सुनो तर्के ताल्लुक़ के भी कुछ आदाब होते हैं, सुनो तर्के ताल्लुक़ के भी कुछ आदाब होते हैं, जो तुम आओ सरे महफिल तो मैं भी मुस्कुराता हूँ। सुनो तर्के ताल्लुक़ के भी कुछ आदाब होते हैं, जो तुम आओ सरे महफिल तो मैं भी मुस्कुराता हूँ। और मख्तार कर रहा हूँ कि बहुत कहता हूँ बस अब ये मोहब्बत आखिरी होगी, बहुत कहता हूँ बस अब ये मोहब्बत आखिरी होगी, मगर अंजुम में खुद अपना ही वादा भूल जाता हूँ। बहुत कहता हूँ बस अब ये मोहब्बत आखिरी होगी, मगर अंजुम में फिर अपना ही वादा भूल जाता हूँ। जो लम्हे अपनी खातिर कारे दुनिया से चुराता हूँ, उन्हें भी कारे दुनिया ही निभाने में गंवाता हूँ। गजल के ताज़ा अशार देखिए। जीते जी इश्क का आज़ार कहाँ जाता है, जीते जी इश्क का आज़ार कहाँ जाता है, जख्म भरकर भी मेरे यार कहाँ जाता है। जीते जी इश्क का आज़ार कहाँ जाता है, जख्म भरकर भी मेरे यार कहाँ जाता है। मैं दरीचे से सरे शाम उसे देखता हूँ, मैं दरीचे से सरे शाम उसे देखता हूँ, फूल लेकर मेरा राहवार कहाँ जाता है। मैं दरीचे से सरे शाम उसे देखता हूँ, फूल लेकर मेरा राहवार कहाँ जाता है। साथ चलते हैं सभी गिरिया की दीवार तलक, साथ चलते हैं सभी गिरिया की दीवार तलक, कब्र में कोई अज़ादार कहाँ जाता है। साथ चलते हैं सभी गिरिया की दीवार तलक, कब्र में कोई अज़ादार कहाँ जाता है। शेर देखिए कि मुझसे लड़ता है वो हर बार गली कूचों में, मुझसे लड़ता है वो हर बार गली कूचों में, जंग लड़ने मेरा सालार कहाँ जाता है। मुझसे लड़ता है वो हर बार गली कूचों में, जंग लड़ने मेरा सालार कहाँ जाता है। जब कड़ी धूप मेरे जिस्म को सुलझाती है, जब कड़ी धूप मेरे जिस्म को झुलसाती है, जब कड़ी धूप मेरे जिस्म को झुलसाती है, तब तेरा साया दीवार कहाँ जाता है। जब कड़ी धूप मेरे जिस्म को झुलसाती है, तब तेरा साया दीवार कहाँ जाता है। आखिरी शेर देखिए कि गिर के मक्तल में बिखर जाता है पारा पारा, गिर के मक्तल में बिखर जाता है पारा पारा, और मेरा सर भी सरे दरबार कहाँ जाता है। मेरा सर भी सरे दरबार कहाँ जाता है। जीते जी इश्क का आज़ार कहाँ जाता है, जख्म भरकर भी मेरे यार कहाँ जाता है।
غزل پیش خدمت ہے کہ مجھ کو خالی جہان دیکھتا ہے، آئینہ آسمان دیکھتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک مدت کے بعد گھر آیا، اجنبی خاندان دیکھتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور ہم نے صحرائے زندگی دیکھا، کس طرح ساربان. ایک نظم پیش خدمت ہے. یہ جنگل ہے، یہ جنگل ہے جہاں پر رات بھی ایسے ہے جیسے دن گزرتا ہے. کسی بھی جانور کی زندگی پر کوئی قطعاً کوئی بھی قانون تک لاگو نہیں ہوتا. یہاں پر جھاڑیوں میں پھول کھلتے ہیں، وہیں مرجھا بھی جاتے ہیں. پرندے دور شاخوں سے کبھی نیچے نہیں آتے. درندے خوف سے آزاد ہر جانب نکلتے ہیں. بظاہر ہر کوئی طاقت کے نشے میں کسی کمزور کو چیرے گا، پھاڑے گا، بہت مضبوط جبڑے اور شکنجے میں جکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا. یہ جنگل ہے، یہاں قانون طاقت ہے. کسی کے بھونکنے پر، چیخنے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی. یہاں پر بے لباسی میں کوئی اریاں نہیں لگتا. بدن سے پیاس بھی بجھتی ہے، بھوکے پیٹ بھرتے ہیں. درندے جسم کی مرضی سے چلتے ہیں. یہ جنگل ہے، یہاں پر بھونکنے کی کوئی پابندی نہیں ہوتی. اکٹھے ہو کے بھونکو گے تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. بہت شکریہ. ایک غزل پیش خدمت ہے. اگرچہ عمر بسر ہو گئی اڑانوں میں، نئی زمین تراشی ہے آسمانوں میں. نہ جانے کون ہمالیہ سے سرخ رو نکلا، بنے ہوئے ہیں کئی راستے چٹانوں میں. نہ کوئی پھول پرندہ، نہ روشنی نہ صدا، مکین دفن کیے جا چکے مکانوں میں. اب اس کے بعد سمندر سے کیا گلا کرنا جو کشتیوں سے لگی آگ بادبانوں میں. جہاں سے ہونے لگی ابتدا حقیقت کی، وہیں پہ لفظ ہوئے منجمد زبانوں میں. الجھ گئی دور سے دیکھا تھا زمانہ میں نے. پھر بتاؤ. پیار ناکام ہوا ہے تو یہ جانا میں نے، کس قدر دور سے دیکھا تھا زمانہ میں نے. تو نے ایک بار کہا تھا کہ برے لگتے ہو. اچھا، کیا مصرع ہے. ایک بار برا تھا کہ برے لگتے ہو، خود کو اس روز سے اچھا نہیں جانا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. دل نے توہین محبت کی اجازت ہی نہ دی. دل نے توہین محبت کی اجازت ہی نہ دی. راز ایک تجھ سے بھی چاہا تھا چھپانا میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تم نے کچھ کہنا یا سننا ہی نہیں تھا مجھ سے. تم نے کچھ کہنا یا سننا ہی نہیں تھا مجھ سے، ورنہ 100 بار ہلایا تیرا شانہ میں نے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو نے جب دوبارہ تو نے کچھ کہنا یا سننا ہی نہیں تھا مجھ سے، ورنہ 100 بار ہلایا تیرا شانہ میں نے. کیا بات ہے. اور انگلیاں گرنی پڑی ہے مجھے ارشد جاوید. انگلیاں گرنی پڑی ہے مجھے ارشد جاوید، جب بھی جانا ہے کہیں ہاتھ ملانا میں نے. واہ واہ واہ. اردو ٹائم ٹی وی برطانیہ کے زیر اہتمام فیض احمد فیض کی یاد میں عالمی مشاعرے اور ریفرنس کو خوش آمدید کہتے ہوئے ایک نظم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. ابھی فضاؤں میں خواہشوں کے حسین بادل لطیف فردا کی کوکھ میں تھے. ابھی فضاؤں میں خواہشوں کے حسین بادل لطیف فردا کی کوکھ میں تھے.
ابھی بہاروں کے رنگ سارے چمن میں پنہا نئی رتوں کے پیامبر تھے، ابھی پرندے سفر کی جانب اڑے نہیں تھے، ابھی سمندر محبتوں کے بھی پرسکون تھے، ابھی خیالوں کی دلکشی میں وہ خواب تعبیر بن رہے تھے کہ جن کی تعبیر معتبر تھی، نئے ستاروں کی رہ گزر تھی، ابھی وفاؤں کے گلستاں میں خزاں کا کوئی نشان نہیں تھا، تو پھر یہ کس نے سکون کے آنگن میں تیرگی کا غبار چھوڑا، اداسیوں کا لباس اوڑا، یہ میں نے دیکھا مہکتے پھولوں کی تیز خوشبو بکھر کے جیسے سمٹ گئی ہو، کسی سے جا کر لپٹ گئی ہو، جہاں نے دیکھا کہ آندھیوں نے تمام آنگن اجاڑ ڈالے، وہ خواب چہرے کے جن میں تازہ لہو تھا جذبوں کی منزلوں کا، ابھی وہ پتے جو شاخ امید معتبر پر چراغ اپنا دکھا نہ پائے، ابھی وہ پتے جو شاخ امید ذوفی شام پر بہار اپنی دکھا نہ پائے، جو اب لہو ہیں گئے دنوں کا، وہ مسکراتے گلاب چہرے، حسین چہرے، وہ خواب چہرے، جو گلستاں تھے، جو نوجوان تھے، جو اپنی دھرتی کی پیاسی مٹی کی پاسبانی میں ایسے ڈوبے کہ مر کے نکلے، جنہیں زمین نے نگل لیا ہے، مگر خلاؤں کی وسعتوں میں انہی ستاروں کی روشنی ہے، اداس شاموں کی تیرگی ہے، گئے سمے کے ان آنگنوں میں گلاب چہروں کی زندگی ہے، جوان دماغوں کی قربتوں کی خلوص و مہر و مراسم ربط دائمی کی حسین یادوں کے فکر سورج کی روشنی ہے، اداس شاموں نڈھال صبحوں طویل دکھ کی ہر ایک شب میں، گئے دنوں میں کیے ہوئے ان رفاقتوں کی نئی سحر کے وہ عہد و پیمان، جو آنے والے دنوں کا راستہ تھے، جو آنے والے دلوں کی منزل کا راستہ تھے، انہی پہ چلنے کا تابندہ تر جواں ہے، انہی پہ چلنے کا عہد تابندہ تر جواں ہے، وہ کہہ کہے اب نئی رتوں کے پیامبر ہیں، وہ مہر و اخلاص و دوستی کی مہکتی یادوں کے رہ گزر پر جمال کشمیر کی شفق کو بڑھا رہے ہیں، جہاں کو جینا سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، رہے وفا میں یہی تو اسبات کا ہنر ہیں، چراغ تعبیر کاروان ادب کے مشاعرہ کے لیے عمر کی فلم مکمل نہیں کی جا سکتی، عمر کی فلم مکمل نہیں کی جا سکتی، موت کی روز ریہرسل نہیں کی جا سکتی، عمر کی فلم مکمل نہیں کی جا سکتی، موت کی روز ریہرسل نہیں کی جا سکتی، سرمئی وصل مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے، سرمئی وصل مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے، ہجر کی رات معطل نہیں کی جا سکتی، ہجر کی رات معطل نہیں کی جا سکتی، شعر ہے کہ اب کوئی باد صبا آئے کہ بارش دھوئے، اب کوئی باد صبا آئے کہ بارش دھوئے، ریت سے آنکھ مکفل نہیں کی جا سکتی، ریت سے آنکھ مکفل نہیں کی جا سکتی، اور اندکھے دکھ کی وہ مٹی نہ لگائے کہ مزید، اندکھے دکھ کی وہ مٹی نہ لگائے کہ مزید، جسم کی چھت ہے یہ بوجھل نہیں کی جا سکتی، جسم کی چھت ہے یہ بوجھل نہیں کی جا سکتی، اور فیصلہ آر کا یا پار کا کرنے لگا ہوں، فیصلہ آر کا یا پار کا کرنے لگا ہوں، آج کی بات ہے یہ کل نہیں کی جا سکتی، آج کی بات ہے یہ کل نہیں کی جا سکتی، اور اب تو شل ہونے لگا دست دعا بھی طاہر، اب تو شل ہونے لگا دست دعا بھی طاہر، نارسا بات مسلسل نہیں کی جا سکتی، نارسا بات مسلسل نہیں کی جا سکتی، عمر کی فلم مکمل نہیں کی جا سکتی، موت کی روز ریہرسل نہیں کی جا سکتی۔ بہت شکریہ۔ ایک چھوٹی سی غزل ہے آپ کی نظر کر رہا ہوں، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے
दावत सुखन दी। मतलब देखिए कि खबर नहीं कि मिलें हम जुबां कहीं ना कहीं, खबर नहीं कि मिलें हम जुबां कहीं ना कहीं, हमारी होगी मगर दास्तां कहीं ना कहीं, हमारी होगी मगर दास्तां कहीं ना कहीं। कहाँ कहाँ लिए फिरती है एक ख्याल की रो, कहाँ कहाँ लिए फिरती है एक ख्याल की रो, हमारे दिल सा भी होगा समा कहीं ना कहीं, हमारे दिल सा भी होगा समा कहीं ना कहीं। ज़रूर मिलता रहेगा मिटाने वालों को, ज़रूर मिलता रहेगा मिटाने वालों को, हमारे बाद हमारा निशान कहीं ना कहीं, हमारे बाद हमारा निशान कहीं ना कहीं। शजर शजर पे ये सरगोशियाँ हैं पत्तों की, कि फसले गुल में भी होगी खज़ां कहीं ना कहीं। और लहू जो दिल का जलाए हुए है क्या शय है, लहू जो दिल का जलाए हुए है क्या शय है, अगर है आग तो होगा धुआं कहीं ना कहीं, खबर नहीं कि मिले हम सुबह कहीं ना कहीं, हमारी होगी मगर दास्तां कहीं ना कहीं। सफर में ख्वाब में और बारिशों में जिंदा है, सफर में ख्वाब में और बारिशों में जिंदा है, तुम्हारी याद सभी मौसमों में जिंदा है, तुम्हारी याद सभी मौसमों में जिंदा है। तुम्हारी बेल पे जब सुर्ख फूल आने लगे तो जान लेना कोई रास्तों में जिंदा है, तो जान लेना कोई रास्तों में जिंदा है। तुम्हारी बेल पे जब सुर्ख फूल आने लगे तो जान लेना कोई रास्तों में जिंदा है। हवाएं तुमको मेरे गीत जब सुनाने लगे तो मान लेना कोई जंगलों में जिंदा है, तो मान लेना कोई जंगलों में जिंदा है। मैं खुद को देखता हूँ तुमको देखने के लिए, तुम्हारा अक्स मेरे आईनों में जिंदा है, तुम्हारा अक्स मेरे आईनों में जिंदा है। इसीलिए मैं किसी से भी गले मिलता नहीं, इसीलिए मैं किसी से भी गले मिलता नहीं। तुम्हारा लम्स मेरे बाजुओं में जिंदा है, तुम्हारा लम्स मेरे बाजुओं में जिंदा है। धुएं के पार कहीं रोशनी सी देखी है, धुएं के पार कहीं रोशनी सी देखी है। पसे गुबार कोई आंधियों में जिंदा है, उसे तो बिछड़े हुए मुद्दतें हुई फखरी, उसे तो बिछड़े हुए मुद्दतें हुई फखरी। मगर वो दस्तकों और आहटों में जिंदा है, मगर वो दस्तकों और आहटों में जिंदा है, मगर वो दस्तकों और आहटों में जिंदा है। कारवान अदब और उर्दू टाइम टीवी बरतानिया के ज़ेर एहतमाम बयाद फैज़ अहमद फैज़ आलमी मुशायरा के लिए एक गज़ल हाजिर है। गज़ल का मत अला कुछ यूँ है, मताए ज़ीस्त का सारा नशा उतार चले, मताए ज़ीस्त का सारा नशा उतार चले, तेरी गली में जवानी के दिन गुजार चले। जो दोस्तों में नहीं नाम दुश्मनों में रहे, जो दोस्तों में नहीं नाम दुश्मनों में रहे, ये सोच कर तुझे दो चार संग मार चले। खुशी का घर भी हुआ एक पल को अफसुर्दा, खुशी का घर भी हुआ एक पल को अफसुर्दा, उठा के दोष पे जब पाल की कहार चले। गुलों के पाँव में खुशबू की पायलें छनके, गुलों के पाँव में खुशबू की पायलें छनके, गुलों के पाँव में खुशबू की पायलें छनके। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, रफूगरी के तसव्वुर से चीख उठोगे, रफूगरी के तसव्वुर से चीख उठोगे। कबाए ज़ीस्त को यूं करके तार तार चले, तुम्हें जो देखा मोहब्बत से फोड़ ली आंखें, तुम्हें जो देखा मोहब्बत से फोड़ ली आंखें। गुज़श्ता उम्र का
कर्ज़े नज़र उतार चले, कदम कदम पे ठहरना तो अपनी फितरत है, कदम कदम पे ठहरना तो अपनी फितरत है, अजीब क्या जो तेरी समत किस्तवार चले, कदम कदम पे ठहरना तो अपनी फितरत है, अजीब क्या जो तेरी समत किस्तवार चले, मताए ज़ीश्त का सारा नशा उतार चले, तेरी गली में जवानी के दिन गुजार चले। शुक्रिया। नासिर अली सैयद, पेशावर, पाकिस्तान। आलमी फेस्टिवल बयाद फैज़ अहमद फैज़ महफिल शेर सुखन में गज़ल की चंद अशआर आपकी समाअतों की नज़र। इंतज़ार का लम्हा रज्जगों से बांधा है, इंतज़ार का लम्हा रज्जगों से बांधा है, सांस का सिरा जैसे वाहमों से बांधा है, सांस का सिरा जैसे वाहमों से बांधा है, और अपनी सब दुआओं को लिख दिया है साहिल पर, और टूटी कश्ती को पानियों से बांधा है, अपनी सब दुआओं को लिख दिया है साहिल पर, और टूटी कश्ती को पानियों से बांधा है, और हार जीत की बाजी जुल्फ़े चलीपा सी, हार जीत की बाजी जुल्फ़े चलीपा सी, खेल है मुकद्दर का जुल्मतों से बांधा है, खेल है मुकद्दर का जुल्मतों से बांधा है, और ख्वाब के जज़ीरों में बेअमा हवाओं ने कज अदा चरागों को वहशतों से बांधा है, ख्वाब के जज़ीरों में बेअमा हवाओं ने कज अदा चरागों को वहशतों से बांधा है। दोस्तों शेर देखिए कि मुस्तरिब से लम्हों में हमने दिल की टहनी पर, मुस्तरिब से लम्हों में हमने दिल की टहनी पर एक ज़र्द सा पत्ता अटकलों से बांधा है, एक ज़र्द सा पत्ता अटकलों से बांधा है। और शेर देखिए जो हालात के तनाजुर में कि जब्र है ये मौसम का, जब्र है ये मौसम का हमने इन दिनों नासिर, जब्र है ये मौसम का हमने इन दिनों नासिर, यार की गली जाना फुर्सतों से बांधा है, यार की गली जाना फुर्सतों से बांधा है, जब्र है ये मौसम का हमने इन दिनों नासिर, यार की गली जाना फुर्सतों से बांधा है, अपनी सब दुआओं को लिख दिया है साहिल पर, और टूटी कश्ती को पानियों से बांधा है। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आलमी फेस्टिवल बयादे फैज़ अहमद फैज़, बहुत नवाजिश। देख अपने में घुले खून के धारे मेरे, देख अपने में घुले खून के धारे मेरे, मैं तेरे साथ हुए जान के प्यारे मेरे, तू पहाड़ों पे करीब बरस का पाकीज़ा है, क्या बात है, मेरी रोशनी है सुबह के तारे, पहाड़ों पे करीब बरस का पाकीज़ा है, मेरी रोशनी है सुबह के तारे मेरे, मेरा हर काम अधूरा था तेरे मिलने तक, मेरा हर काम अधूरा था तेरे मिलने तक, तेरे मिलने ने सभी काम संभाले, मेरा हर काम अधूरा था तेरे मिलने तक, तेरे मिलने ने सभी काम संभाले मेरे, तेरी कुर्बत है कि बारिश है तुम्हारे जहाँ पर, तेरी कुर्बत है कि बारिश है तुम्हारे जहाँ पर, तेरे अंदर के दौलों काम निकाले मेरे, और तुझको अब मेरी जरूरत नहीं मरने देगी, मेरी जरूरत नहीं मरने देगी, मेरी खातिर तुझे जीना है सहारे मेरे, मेरी जरूरत नहीं मरने देगी, खातिर तुझे जीना है सहारे मेरे, और हाथ में मेरे तेरा हाथ नहीं दुनिया है, हाथ में मेरे तेरा हाथ नहीं दुनिया है, तू मेरे साथ है तो साथ है सारे मेरे, हाथ में मेरे तेरा हाथ नहीं दुनिया है,
ख़वातीन और हज़रात, अब आज महफ़िल मुशायरा की सदारत के लिए बहुत ही मेहरबान और कल से लेकर आज तक जो तहरीक, अदबी तहरीक हम तक पहुंची है, क्योंकि ये हमारे पास मौजूद हैं, तो एक तहरीक के नुमाइंदे की हैसियत से हमारे पास एक तहरीकी शक्ल में मौजूद हैं। जनाब आरिफ नकवी साहब से दरख्वास्त है, जो बर्लिन जर्मनी में हैं, कि वो अपना कलाम पेश करें, और जो शोराए किराम पहले सुना चुके हैं, तो अपनी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी उनका शुक्रिया अदा कर दीजिए। शुक्रिया। जनाब आरिफ नकवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इजाज़त दें तो इससे पहले कि मैं अपने चंद अशार पेश करूं, मैं पहली बात तो ये कि मुझे निहायत ही खुशी हुई इस बात की, और मेरे लिए ये इज़्ज़त अफजाई है कि आज इस अहम मौके पर इस आलमी मुशायरे में जो बयाद फैज़ के उन्वान से यहाँ पर हो रहा है, जिसमें फैज़ साहब के जितने भी शहदा हैं गालिबन सभी यहाँ मौजूद होंगे। मेरे लिए तो फैज़ साहब एक बहुत ही बुलंद शख्सियत थे और उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। तो एक ऐसी हस्ती के बारे में आपने ख़ास तौर से कारवाने अदब और उर्दू टाइम्स और उनके साथियों के ताउन से, उनकी कोशिशों से, उनकी मदद से जो इतना खूबसूरत प्रोग्राम आपने यहाँ पे किया है आज, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और न सिर्फ आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बल्कि दो शख्सियतें ऐसी हैं जिन्होंने आज सारी दुनिया में फैज़ साहब के नाम की गूंज पेश की है, और लोगों को, सारी दुनिया के लोगों को बहुत कुछ उनकी वजह से न सिर्फ फैज़ साहब के बारे में, बल्कि फैज़ साहब का जो मकसद था, जो नज़रियात थे, जो उनका पैगाम था, उसके बारे में जानने का मौका मिला है उनको। मैं इसके लिए मोहतरम शहजाद बेग साहब को और साबिर रज़ा साहब को ख़ास तौर से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इतने खूबसूरत अशार यहाँ पर लोगों ने पेश किए हैं, मैं सभी शोराए किराम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं किसी का नाम लेकर नहीं, जान के नहीं कुछ कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि किसी का नाम मैं भूल जाऊँ तो ये नामुनासिब बात होगी। उसके अलावा ये मेरा काम नहीं है कि कौन बड़ा शायर है, कौन छोटा शायर है, किसने ज़्यादा अच्छी चीज़ पेश की, किसने नहीं पेश की। मेरे ख्याल में वही सबसे बड़ा शायर है जिसका एक भी शेर या एक भी मिसरा किसी के दिल को लग गया हो और वो उस मिसरे में मगन हो, मतलब वही मेरे ख्याल में सबसे कामयाब शायर होता है। चाहे पूरी गज़ल ना सही उसकी, लेकिन एक शेर भी इंसान के लिए बहुत होता है, इंसान को नई जिंदगी देता है। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से शोराए किराम का। अर्शाद। अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक गज़ल और एक नज़्म पेश करना चाहूँगा। जी। ये आप बता दीजिए कि आप पहले क्या जी सरता हो। जो पहले गज़ल सुना दीजिए, बाद में नज़्म सुना दीजिए।
اس میں شاید آپ کو کچھ اندازہ یہ ہو کہ ترقی پسند ادب میں غزل کی گنجائش کتنی ہے، اس کا بھی کچھ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور ہم کس طرح سے سوچیں۔ صحیح ہے، بالکل ایسے ہی۔ اے رب العالمین، اے رب العالمین یہ کیسی بہار ہے، اے رب العالمین یہ کیسی بہار ہے، کوندے لپک رہے ہیں فلک شعلہ بار ہے۔ واہ واہ واہ، کیسی ہوا چلی ہے کہ گلشن میں ہر طرف، واہ، کیسی ہوا چلی ہے کہ گلشن میں ہر طرف، جس پھول کو بھی دیکھتا ہوں داغدار ہے۔ واہ 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 واہ، کیسی ہوا چلی ہے کہ گلشن میں ہر طرف، جس پھول کو بھی دیکھتا ہوں داغدار ہے۔ رسنے لگے ہیں آبلے پیروں کے اس گھڑی، واہ، رسنے لگے ہیں واہ واہ آبلے، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ رسنے لگے ہیں آبلے پیروں کے اس گھڑی، نیٹ پرابلم آ رہی میرا خیال میں۔ ہر سمت ریگزار یہاں خارزار ہے۔ واہ واہ واہ، کوہرام ہے مچا ہوا ہر جہان میں۔ دوبارہ سنا جائے، میرا خیال نیٹ کی پرابلم ہے، نقوی صاحب کی طرف سے۔ بھائی ہماری طرف ٹھیک آ رہا ہے، ریکارڈنگ صحیح ہو رہی ہے شہزاد۔ رسنے لگے ہیں آبلے پیروں کے اس گھڑی، واہ، ہر سمت ریگزار یہاں خارزار ہے۔ واہ، کوہرام ہے مچا ہوا ہر سو جہان میں، واہ، کوہرام ہے مچا ہوا ہر سو جہان میں، پتھر برس رہے ہیں ہر ایک سنگ سار ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ اور اس کے بعد ایک شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ ہو۔ ارشاد۔ اتنا بہا ہے خون میرا اس دیار میں، واہ، اتنا بہا ہے خون میرا اس دیار میں، گزرا ہوں میں جدھر سے ادھر لالہ زار ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، نقوی صاحب سبحان اللہ، کیا بات میرا، کیا بات ہے۔ اتنا بہا ہے خون میرا اس دیار میں، گزرا ہوں میں جدھر سے ادھر لالہ زار ہے۔ واہ، میت کو لا کے چھوڑ گئے ریگزار میں، واہ 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 واہ، میت کو لا کے چھوڑ گئے ریگزار میں، زاغ و زغن ہے یار بدن تار تار ہے۔ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ واہ واہ واہ، محوے جمال دوست ہیں اور یہ خبر نہیں، واہ، محوے جمال دوست ہیں اور یہ خبر نہیں، ایک شمع جل رہی ہے عجب انتظار ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، محوے جمال دوست ہیں اور یہ خبر نہیں، ایک شمع جل رہی ہے عجب انتظار ہے۔ واہ واہ، اور ملاحظہ ہو، دور خزاں ہے، دور خزاں ہے اور چہکتا ہے اندلیب، دور خزاں ہے اور چہکتا ہے اندلیب، لے بہار آئے گی یہ انتظار ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ مختار ہے، عارف کے لب کھلے بھی نہ تھے سر قلم ہوا، عارف کے لب کھلے بھی نہ تھے سر قلم ہوا، روداد دل لہو سے یہاں آشکار ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، کیا بات، روداد دل لہو سے یہاں واہ واہ واہ۔ میں اگر آپ کی اجازت ہو، جی 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 سر، بالکل، ایک نظم پیش کرنا چاہوں گا۔ ارشاد۔ جی سر، جی سر۔ دیکھیے، یہ اس نظم کا عنوان ہے وطن۔ جی جی۔ اور وطن کے بارے میں آپ نے بہت سی نظمیں سنی ہیں، اپنے اپنے طرح سے لوگوں نے کہا، جی سر، وطن کی اپنے تعریف کی ہے، وطن کی سبھی طرح سے لوگوں نے وطن کا ذکر کیا ہے۔
میں کس طریقے سے سوچتا ہوں وطن کو، شاید اس میں آپ کو کوئی نیا خیال ملے، کچھ عزت ملے۔ جی بالکل صاحب، بالکل، کیوں نہیں صاحب۔ وطن میرا وطن تیرا، وطن ہے غم گساروں کا۔ واہ واہ، وطن میرا وطن تیرا، وطن ہے غم گساروں کا، وطن کی آبرو رکھنا، وطن کی لاج رکھ لینا، وطن کی آن رکھ لینا، وطن کی شان رکھ لینا، وطن کے واسطے دارو رسن کو چوم کر کہنا، وطن کے واسطے دارو رسن کو چوم کر کہنا، جمال رخ پہ تیرے خود کو میں قربان کرتا ہوں۔ واہ 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 واہ، نقوی صاحب کیا بات ہے، کیا کہنے۔ شکریہ۔ اور ملاحظہ کیجیے آگے، وطن باد صبا میں، موج گنگا آب جمنا میں، کیا واہ واہ، وطن باد صبا میں، موج گنگا آب جمنا میں، ہمالیہ کی بلندی میں، سمندر کے تھپیڑوں میں، وطن دشت و بیاباں میں، چمنزاروں میں گلشن میں، وطن کی شان محنت کش کے چھلنی ہاتھ میں دیکھو، نہیں سوری معاف کیجیے گا، وطن دشت و بیاباں میں، چمنزاروں میں گلشن میں، وطن کیا ہے یہ دہقاں کی برستی آنکھ میں دیکھو، وطن کی شان محنت کش کے چھلنی ہاتھ میں دیکھو۔ غزالان وطن جب تیر کھا کر دشت میں تڑپیں، چمن کے پھول مرجھاتے ہوئے بوئے چمن کر دیں، طیور صبح کے زخمی پروں سے ساز دل گونجیں، وطن کی دوستی الفت وطن کی چاہ لافانی، وطن کی دوستی الفت وطن کی چاہ لافانی، وطن کی عظمت و وقت وطن کی خاک میں دیکھو۔ واہ واہ واہ، وطن ہے نام انسان کا، وطن ہے روپ دھرتی کا، واہ، وطن ہے نام انسان کا، وطن ہے روپ دھرتی کا، وطن محلوں کے باہر ہے، وطن بیوہ کی کٹیا میں، وطن شہروں کی ہلچل میں، وطن گندم کی فصلوں میں، وطن ماؤں کی گودوں میں، جوانی کی اداؤں میں، وطن ساز رفاقت میں، وطن احساس الفت میں، وطن میرا وطن تیرا، وطن ہے غم گساروں کا، کیا کہنے، کیا وطن کی آبرو رکھنا، وطن کی لاج رکھ لینا، وطن کے واسطے دارو رسن کو چوم کر کہنا، جمال رخ پہ تیرے خود کو میں قربان کرتا ہوں۔ لیکن وطن کے نام پر اوروں کی دنیا مت مٹا دینا، ستمگر بن کے تم حرف وفا کو مت بھلا دینا، وطن کے نام پر داغ عداوت مت لگا دینا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا کہنے۔ خواتین و حضرات، پھر اگلے ماہ انشاءاللہ مارچ میں پھر آپ سے ملیں گے۔ ہم سب کی طرف سے اجازت، اللہ حافظ۔